گزشتہ چند سال سے خطے میں ایک ہیجانی کیفیت ہے جس میں پاکستان، بھارت، سری لنکا، چین اور دیگر ممالک شامل ہیں اور چیزیں مزید کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں شہباز شریف نے ایک بہت عجیب و غریب قسم کا اور حیران کر دینے والا بیان دیا ہے۔ یہی بیان اگر کسی اور حالت میں دیا گیا ہوتا تو شاید ابھی تک بہت بڑا طوفان کھڑا ہو چکا ہوتا کہ لوگ اس شخص کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان نے 3 جنگیں لڑی ہیں اور 3 جنگوں میں نقصان اٹھانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کا راستہ اختیار کریں۔ کیا شہباز شریف یہ باتیں اپنے طور پر بول رہا ہے یا اس کو خواب میں اشارہ ملا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے سابق جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے بہت سارے صحافیوں کو بلایا اور ایک طویل بریفنگ دی کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، ہمارے ٹینک نہیں چل رہے اور ہمارے پرزے امریکہ سے نہیں آ رہے، ہمارے F-16 کے معاملے بہت الجھے ہوئے ہیں، کب تک ہم اس جنگ کو اپنے اوپر لاد کے چلیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ ہم سب مل کر کوشش کریں کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائیں۔ جن صحافیوں سے توقع بھی نہیں تھی کہ اختلاف کی، انہوں نے بھی اس بات سے اختلاف کیا۔ ہم لوگوں نے گھاس کھا کر ایٹم بم بنایا تھا۔ بھارت کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ جو معاملہ ہے، کیا وہ سب چھوڑ دیں؟ اس کے کچھ دن بعد عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی کہ جب تک بھارت 320 والی پوزیشن پہ واپس نہیں آتا جو اس نے کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیا ہے، ہم تب تک مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ وہ پہلا اختلاف تھا جو عمران خان اور قمر جاوید باجوہ میں پیدا ہوا۔ ضروری نہیں کہ پوری فوج یہ چاہ رہی تھی، لیکن قمر جاوید باجوہ کا ایک ذاتی اندیہ ہو۔ لیکن پوری دنیا کے اندر اب یہ باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان کو یہ آفر دی گئی تھی کہ پاکستان اگر سی پیک سے نکلتا ہے تو پاکستان کا تعلق انڈیا کے ساتھ مضبوط کر دیا جائے۔ پاکستان اور بھارت مل کر اس پورے خطے کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ ان دونوں ملکوں کے پاس ایک وسیع سمندر ہے۔ پورے خطے میں بھارت کے لوگ پاکستان سے لڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں، اور یہ تیاری 70-75 سال سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ بنیادی طور پر وہ ہندوتوا کی تھیوری یہ ہے کہ برِ صغیر کی سرزمین پورے بھارت کی باڈی ہے اور یہ ان کے دیوتاؤں کی پوتر سرزمین ہے، اور یہاں صرف ہندوؤں کو رہنے کا حق حاصل ہے جو اس قدیم ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ باقی لوگ جو باہر کی ذات سے ہیں یہ ناپاک نیچ لوگ ہیں اور ان سے اس دھرتی کو پاک کرنا ہے۔ پاکستان کو وہ اپنے ہندو شاہی کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے اندر ضم کرنا ان کا پہلا مقصد ہے۔ ایسے ہی سری لنکا اور نیپال کو بھی۔ اب تک کی ڈیولپمنٹ کے مطابق پاکستان کو خوفناک ترین صورتحال کا شکار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ دوستی کی آفر تو کر دی، لیکن بھارت نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی، کیونکہ بھارت اب پاکستان کو بالکل ایسے ہی نچانا چاہتا ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل طاقتیں چاہتی ہیں۔ یہاں پہ پاکستان کو ایک ایسی قیادت چاہیے تھی جو کھڑی ہو سکتی، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ پینٹاگون، CIA اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کیا جا سکے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اب امریکہ کی ایک جنگ یہاں شروع کرے، اور اس جنگ میں ہم نے ایک بہت خوفناک صورتحال کا شکار ہونا ہے، کیونکہ نہ تو ہم نے روس کے ساتھ لڑنا ہے، نہ ہی چوری چھپے امریکہ کے خلاف، بلکہ اب ہم نے امریکہ کے لیے افغانستان سے لڑنا ہے۔ اور یاد رکھیں، افغانستان نے 148 ملکوں اور ایک سپر پاور کو وہاں پر شکست دی ہے۔ بہانہ یہ ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد جمع ہو گئے ہیں اور پاکستان کو اپنی سرحد کی حفاظت کرنی چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے۔ لیکن ان سب میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ جب ہمیں اس جنگ میں ملوث کیا جائے گا تو کیا بھارت کو پاکستان پہ حملہ کرنے سے روکا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ بھارت سے پاکستان پر حملہ کروایا جائے گا، اور پلاننگ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ایسے ایگریمنٹ پر لایا جائے گا کہ جہاں پر پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی کمپرومائز کروایا جائے گا، سیاسی قیادت بھی، اور ایسے ایگریمنٹس میں پھنسایا جائے گا کہ پاکستان ایک واگزار سی ریاست رہ جائے گی اور جو حکم دیا جائے گا اس پر عمل کرے گی۔ اس سب میں ایک امید کی کرن ہے، اور وہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، جس میں فرمایا ہے کہ جب یہ جنگ ہم پر مسلط ہوگی تو دنیا سے مسلمان آ کر لڑیں گے، اور یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر میں اس میں شامل ہو گیا تو پھر جنت مجھ پر حلال اور دوزخ مجھ پر حرام ہوگی۔ یہ جنگ نہ تو جرنیلوں نے لڑنی ہے، نہ ہی سیاستدانوں نے، بلکہ یہ جنگ اللہ کے سپاہی لڑیں گے اور ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر بیت المقدس لے کر جائیں گے۔